اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے عرفان خان ایک دفعہ پھر اپنی آڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد عظمیٰ کے مرنے کے بعد ایک بہت ہی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا لاہور کے اندر کچھ دنوں پہلے۔ ایک کم سن 16 سال کی ہوم ڈومیسٹک ورکر بچی کو، نہتے مظلوم، غریب، بے بس، لاچار بچی کو 3 پڑھی لکھی، مالدار، لبریٹڈ عورتوں نے وومن پاور دکھاتے ہوئے وومن امپاورمنٹ کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بچی، ایک غریب لاچار ڈومیسٹک ورکر کو گھر کے اندر تشدد کر کے جہاں بھاگ کر دیا۔ جس ماڈرن ورلڈ میں رہتا ہوں، یہاں وومن امپاورمنٹ، انڈیپینڈنسی، فریڈم، وومن انڈیپینڈنسی، وومن فریڈم کی بہت بات ہوتی ہے، مگر جس معاشرے میں یہ غریب بچی کے ساتھ قتل ہوا، اسی وومن پاور کا ثبوت دیتے ہوئے 3 ایجوکیٹڈ مالدار خواتین نے وومن پاور دکھاتے ہوئے ایک غریب بچی کو گھر کے اندر ظلم کر کے جہاں بھاگ کر دیا۔ یہاں پہ آپ کو 3 عورتوں کی وومن پاور بھی نظر آئے گی۔ یہاں آپ کو عورتوں کی فریڈم آف اور انڈیپینڈنسی بھی نظر آئے گی، جہاں ان کو مرد کی ضرورت نہیں تھی، اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں کہ ان کو کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی کسی ایک بچی کو قتل کرنے کے لیے۔ دیکھا جائے تو یہاں وومن پاور اور وومن انڈیپینڈنسی، وومن فریڈم، دونوں ماڈرن ورلڈ کے سینیریو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے فٹ ہوتے ہیں۔ ہم جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، جس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہمیں چیزیں، انڈسٹریلائز ورلڈ سے چیزیں ہم لا کے اپنے معاشرے میں بیچ رہے ہیں میڈیا کے تھرو، جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے تھرو اپنے ریلیجن کو، اپنے کلچر کو جانے بغیر یہ جتنی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں دلوں کی سختیاں پیدا کر رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں توڑ پیدا کر رہا ہے، فیملی سسٹم کا توڑ لے کر آ رہا ہے۔ ابھی جب میں اس بچی کا، جس کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ دنوں پہلے اس کو لاہور میں مار دیا گیا، اس بچی کی میں نے جب ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد بہت طبیعت میری خراب ہوئی، دل کانپتا رہا اور سوچتا رہا یہ کیسے ایک انسان یہ کیسے کر سکتا ہے۔ مگر پھر دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہر وہ انسان یہ کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، اور خوف خدا کس کے دل میں نہیں ہوتا؟ ہر اس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا جس کے دل میں خدا کی مخلوق کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اور جب ہمارے دلوں میں خدا کی مخلوق کے لیے محبت نہیں ہوتی، جو ہمارے اخلاقیات کا پہلا حصہ ہے، محبت، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہی محبت سے ہے۔ ہمارے جب معاملات کے اندر، ہمارے اخلاقیات کے اندر، اسپیسیفکلی اخلاقیات کے اندر محبت ہوگی، تو ریگارڈلیس آف اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، قوم کیا ہے، ہم سب لوگوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ جب ہم سب کے ساتھ ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں گے،
اخلاقیات اچھے ہوں گے ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ریگارڈلیس آف وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ موٹا ہے۔ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے۔ پہلے اخلاقیات ہیں، اخلاقیات اچھے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے، اور جس کے معاملات اچھے ہوں گے اس کی عبادات بھرپور ہوں گی، اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن ہوگا۔ وہ جب عبادات کرے گا وہ جڑا ہوا ہوگا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت سے پہلے اس کی مخلوق کی محبت ہوگی، قدر ہوگی، خوف خدا ہوگا۔ اور جب خوف خدا ہوگا یہ تو چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں آئیں گی، یہ چیزیں ہمیں کرنا مشکل ہو جائے گا، سوچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اتنے باربیرک نہیں بنیں گے، کبھی بھی اتنے وحشی نہیں بن پائیں گے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہم بات جو کرتے ہیں تعلیم تعلیم تعلیم، تعلیم سے زیادہ تربیت چاہیے ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت چاہیے۔ تعلیم تربیت کے بغیر جہالت اور گمراہی کو جنم دیتی ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، انفارمیشن تو حاصل کر رہے ہیں، انفورٹینمنٹ تو لے رہے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے، مگر تربیت نہیں ہے۔ جب تربیت نہیں ہوگی، رسپیکٹ نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو یہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی کے پہ چھوڑ دیا، موویز پہ چھوڑ دیا، سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا، کارٹونز پہ چھوڑ دیا تربیت کے لیے، اور ڈے کیئرز میں چھوڑ دیا تربیت کے لیے، ٹیک کیئر کے لیے، تو ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہ ایک اچھی قوم جنم لے گی، ایک تربیت یافتہ لوگ جنم لیں گے، رویوں میں عدم برداشت ہوگا۔ رویوں میں عدم برداشت اور بے سکونی کی وجہ دماغ میں علم اور دل میں جہالت اور زندگی میں عمل کا نہ ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی۔ ہماری زندگیوں میں عمل غائب اسی لیے ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ صرف جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جو دیکھتے ہیں اس کو فلٹر کیے بغیر، اس کو سوچے سمجھے بغیر اپنی زندگیوں میں لے کر آتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جو بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ خالی بچوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے رویوں میں، ہمارے فیملی سسٹم میں جو چل رہا ہے، ہمارے لوگوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ چل رہا ہے، انفیکٹ اگر آج آپ پاکستان ٹی وی، پاکستان کے اندر چلنے والے جتنے میڈیا ہے، اس کے ڈرامے 8-7 بجے کے ڈرامے، 9 بجے کا ڈرامہ جو چل رہا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے دیکھیں، وہ ڈرامہ بیس ہی اسی چیز پہ کرتا ہے، نفرت کے اوپر، شک کے اوپر، لالچ کے اوپر، توڑ کے اوپر، رشتے توڑنے کے اوپر بیس کرتا ہے، نفرتوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو زہر لایا جا رہا ہے، یاد رکھیے یہ ہمارے میڈیا کے تھرو لایا جا رہا ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی میں جو فیملی سسٹم ٹوٹا وہ ان کے میڈیا کے تھرو۔ اب جو میڈیا ان کا اسٹرانگ ہوا 1963 سے بہت زیادہ، امریکن میڈیا اسٹرانگ ہوا، اس کے بعد برٹش میڈیا اسٹرانگ ہوا، اور جو کلچر جس کو ہم یہاں پہ پلاسٹک کلچر بھی کہتے ہیں، جو کلچر امریکہ میں میڈیا نے سیٹ کیا، کپڑے یہ پہننے ہیں، اس چیز کو یوز کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، وہی برٹن کے بعد جرمن نے، اور اسی طرح پوری ماڈرنائز انڈسٹریلائز ورلڈ نے یوز کیا۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا رشتوں کی قدر و قیمت ختم کر دی گئی، رشتوں کو توڑ دیا گیا۔ دماغ میں سوچ، رشتوں کو توڑنے کی سب سے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ ہر چیز کو دماغ سے ایویلیویٹ، دماغ سے ریشنلائز کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری جیب میں کیا آ رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے۔ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، جو ہمارا ریلیجن ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، وہ ساری چیزیں دل کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں۔
دل کیا بات کرتا ہے؟ دل قربانی کی بات کرتا ہے. دماغ بات کرتا ہے لین دین کی، حساب کتاب کی. دماغ بات کرتا ہے میری جیب میں کیا آ رہا ہے. دل بات کرتا ہے برکت سے لینے کی، قربانی دینے کی بات کرتا ہے. ماڈرنائز ورلڈ میں کیا ہوا کہ دل کو دماغ سے ریپلیس کر دیا گیا. دل کو دماغ سے ریپلیس کر دیا گیا. اور یہی چیز ہم سلولی اینڈ گریجولی ہم اپنے میڈیا کے تھرو اپنی آنے والی جنریشن میں سیپ ان کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ گھساتے جا رہے ہیں. ہمیں کیا، ہمارا میڈیا کیا دکھاتا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ اگر شہرت لے لو گے اور کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ لے لو گے. ہمیں اس کو ریشنلائز، اور کہتا ہے سوچو دماغ سے، ریشنلائز کرو ان چیزوں کو. تمہیں پیسے سے کیا مل رہا ہے؟ تمہیں شہرت سے کیا مل رہا ہے؟ تمہیں جو سو کالڈ تعلیم انسٹیٹیوشنز میں دی جا رہی ہے اس سے کیا مل رہا ہے؟ ہم لوگوں نے تربیت کو ایک طرف کر دیا. ہم نے اخلاقیات کو تو بالکل دور کر دیا. جب اخلاقیات نہ رہے تو ہمارے معاملات بالکل ختم ہو گئے. جب ہمارے معاملات بالکل ختم ہو گئے تو جو ہماری سو کالڈ عبادات ہیں وہ مشقت بن گئی. کیونکہ رہتے تو پاکستان میجورٹی مسلم سوسائٹی ہے. جو مسلمان ہیں وہ بہت ہی کلچرل مسلم ہیں. ابھی کبھی جو بھی پاکستانی مسلم پاکستان سے نکل کے امریکہ آئے اور اسپیسیفکلی اس مسجد میں چلا جائے جہاں پہ نیو مسلم جو ہیں، کنورٹ اور ریورٹ جس کو آپ کہیں گے، بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ کا نیو مسلمس کے ساتھ ایک بہت ہی آئیڈیولوجیکل کلیش چل رہا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نیو مسلم ہے، ریورڈ ہے، جو مسلم ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو بائی دا بک جانا ہے، کتاب میں جو پڑھا ہے، جو حدیث میں پڑھا ہے، یہ کہتی ہیں. مگر ہم لوگ ہوتے ہیں کلچرل مسلم. ہمارے دادا، پردادا، والدہ، والد صاحب، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا، تو کالا کپڑا تو یہ نہ پہنو. ہم اس ٹائپ کے مسلمان ہیں جو بائی برتھ مسلمان بن چکے ہیں. ہم نے قرآن کو کھول کے ترجمے سے نہیں پڑھا. جب آپ لوگ اس مسجد میں جہاں موسٹلی ریورٹ یا نیو مسلم مسجد کو چلا رہے ہیں، وہاں آپ بالکل ایلین فیل کریں گے کہ میں کدھر آ گیا. کہ جو اسلام میں نے پڑھا تھا، جو اسلام میں نے پریکٹس کیا تھا، وہ کیا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے. فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹو دا بک چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دادا پردادا کہ کلچرل، اور ہم کلچرل پاکستان جیسی کلچرل اسلامک سوسائٹی سے اٹھ کے آئے جس میں بہت چیزیں مکس ہو گئیں، کیونکہ ہم صدیاں ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے. بہت سی چیزیں ہم نے میڈیا کے تھرو اڈاپٹ کر لیں، اپنے دین کا حصہ بنا لیں، اور وہ چیزیں بہت مکس ہو گئی ہیں، اس لیے بڑا آئیڈیالوجیکل کلیش ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، یہ سختی تب ہی ہمارے دلوں میں سے نکلے گی جب ہمارے دل، ہماری نیتیں صاف ہوں گی، جب ہم اپنی نیتوں پہ محنت کریں گے. اور اللہ رب العزت قرآن میں بار بار کہتا ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن سورہ فاتحہ میں سم اپ کر دیا. سورہ فاتحہ کو بسم اللہ میں سم اپ کر دیا، بسم اللہ کو بے کے نقطے میں سم کر دیا لے کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا لا الہ الا اللہ، یہ سب نیت ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے جیسا گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. یہ دل کی محنت ہے، دل کی محنت ہے، دل کی محنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اسلام آنے سے پہلے، اسلام کے شرع کا رائج کرنے سے پہلے 13 سال اخلاقیات کی محنت کی، معاملات کی محنت کی. جب 13 سال کنٹینیوس اخلاقیات اور معاملات کی محنت کی، پھر احکامات زندگیوں میں اور کرنا آسان ہو گیا. آج ہم لوگوں نے عبادات کو جو ہے وہ صرف فزیکل مشقت بنا دیا ہے، دل کے پارٹ کو بالکل نکال دیا ہے. اس لیے ہمارے جو
اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے بعد ہمارے معاملات ہیں، ان میں بہت زیادہ بگاڑ ہے. بگاڑ ہونے کی وجہ سے ہماری عبادات میں جان نہیں ہے. اور اللہ رب العزت بار بار فرماتے انہی عبادات کے بارے میں جو قیامت کے دن اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں گی. جن عبادات میں اخلاص نہیں ہوگا، جن عبادات میں ریاکاری ہوگی، جن عبادات کا تعلق صرف اور صرف آپ کے ذہن سے ہوگا اور ذہن کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، جب تک عبادات کا تعلق دل سے نہیں ہوگا، عبادات ریاکاری ہی کنسیڈر ہوں گی اور اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیسے ان چیزوں کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے روز مانگیں. اور وہ مانگنا کیسے ہے؟ جو بھی ایک چیز پکڑ لیں اپنی زندگی میں. لیٹ سپوز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت پکڑ لیں. اگر آپ نے سچ بولنا ہے، دل کے ساتھ سچ بولیں. اگر دل کے ساتھ سچ بولیں گے، سچ بولتے رہیں گے اور اس پہ کھڑے رہیں گے، تو یہ ایک پورا میکینزم ہے. یہ سچ بولیں گے، سچ بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر آپ امانت دار بھی بنتے جائیں گے. آپ اپنی رشتوں میں بھی بہتری لانا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام سچائی سے کرتے ہیں، ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. ایک معاملے کو نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کریں گے، سچے دل کے ساتھ، آپ کے اس کا اثر دوسرے معاملات پہ بھی پڑے گا. اور آہستہ آہستہ باقی معاملات میں سے ریاکاری ختم ہوتی جائے گی اور اخلاص پیدا ہوتا جائے گا. صرف ایک چیز کو پکڑ لیں، بولنا ہے دل سے سچ بولیں. اگر کام کر رہے ہیں دل سے کریں، دل لگا کے عبادت سمجھ کے جاب پہ جا رہے ہیں دل سے کریں. بلیو می اور ناٹ، وہ آپ کے دل میں جب اس کی نیت یہ ہوگی اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت کے غرض سے کر رہے ہیں، وہ آپ کے معاملات میں بھی آئے گی. وہی اس کا افیکٹ آپ کے اخلاقیات میں بھی آئے گا. آہستہ آہستہ از اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، اسٹارٹ فرام دا ٹاپ گوز آل دا وے ٹو دا باٹم. اس کا افیکٹ آپ کی عبادات میں بھی آئے گا. مگر ایک چیز کے ساتھ جم جائے اور دل کے ساتھ کرے، پھر ہر چیز آہستہ 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 کرنا آسان ہو جائے گی. بہت ضروری ہے اللہ سے مانگے. اگر یہ جو زندگی ہے، ایوریج ایک انسان کی زندگی 60-65 سال کی ہے، اگر یہ اسی طرح گزر گئی، ہم لوگ خسارے میں، ہم لوگ نقصان میں. کیونکہ جو آنے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جس میں ایک دفعہ یہ زندگی ختم ہو گئی پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا. سوچیں ہمارے معاشرے میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں سے رحم کیوں نکل گیا ہے. اور کوشش کرے اپنے اخلاق پہ محنت کرے. اخلاق پہ جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کے معاملات درست ہوتے جائیں گے، اور جتنے معاملات درست ہوتے جائیں گے عبادات کرنا آسان ہو جائے گا. عبادات مشقت نہیں لگیں گی، عبادات میں جان آ جائے گی، زندگی میں برکت پڑ جائے گی، مال میں برکت پڑ جائے گی، علم میں برکت پڑ جائے گی، ہر چیز میں برکت پڑے گی. تھوڑا ہی زیادہ ہو جائے گا، نقصان میں نفع نظر آنے لگے گا. ایک عمل کو پکڑ لیں اور ایک عمل کو سچے دل کے ساتھ کریں. پھر کیا بتا رہا ہوں، یہ ایک پورا میکینزم ہے. ایک عمل سے دوسرا عمل، دوسرا عمل سے تیسرا عمل، تیسرا عمل سے چوتھا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. آپ کا دل اندر سے آہستہ آہستہ دل تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت دل میں رحم دلی ڈال دے گا، روحانیت ڈال دے گا، رحم ڈال دے گا. I hope you like my small talk. جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کی رضا اور مخلوق کی خدمت کے لیے کریں. اللہ آپ کو دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. ٹل ناؤ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.